अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के जो इस वक्त इम्कानात हैं फौरी तौर पर वो ज़रा मुबहमी नज़र आते हैं, लेकिन इस वक्त दो अतराफ से मुज़ाकरात करने की आवाज़ें आ रही हैं। एक तो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसके प्लेटफॉर्म से बहुत सारी जमातें जो हैं वो जमा हैं, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, और उनके जो सरबराह हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आए मिलकर मुज़ाकरात करते हैं, हम भी सबको माफ़ करते हैं और आप भी सबको माफ़ करें। और दूसरा है वो ग्रुप जिसका पहले ताल्लुक़ इमरान खान की जमात से भी था और इमरान खान की हुकूमत से भी था, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी और दीगर दोस्त शामिल हैं, जो कहते हैं कि मुज़ाकरात होना चाहिए, सियासी टेम्परेचर कम होने चाहिए और वही एक रास्ता है इमरान खान की रिहाई का भी और तहरीक इंसाफ के आगे बढ़ने का भी। लेकिन अलबत्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आजकल की जा रही है कि मुज़ाकरात के हामी है कौन। न तो इमरान खान साहब की किसी बयानिए से ये लगता है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, और जहां बात हो इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप के हवाले से सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम ये है कि क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, या उस प्रेशर को निज़ाम पर से हटाने के लिए जो इमरान खान के बयानिए से जुड़े रहने और मुस्तकिल असीर रहने से कायम हो रहा है। इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में और एक सीनियर सियासतदान भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, पहले तो मुज़ाकरात के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग भी मुज़ाकरात के हामी हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी। तो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद उन्होंने किया, उसमें क्या आप लोगों को बुलाया नहीं, या आप लोगों का कोई आपस में राब्ता नहीं हुआ? बिकॉज गोल तो एक है ना मुज़ाकरात। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एक तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं फिलहाल, ना ही हम किसी फ्रीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही हम करना चाहते हैं। और इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि अगर आप किसी एक फ्रीक की तरफ से एफर्ट करेंगे तो फिर ये कामयाब नहीं होगी। हमारा जो मानना है, हमारा जो मुद्दा है बुनियादी तौर के ऊपर, वो ये है कि आप पहले माहौल बनाएं एक मुज़ाकरात का या बातचीत का, फिर बातचीत हो सकती है। बातचीत तो पीटीआई में और हुकूमत में आपको याद होगा कि पहले भी हुई है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और इसके लिए जो हमारा फार्मूला है, जो हमारी दरख्वास्त है, वो ये है कि जब तक हुकूमत एस्टैब्लिश, देख 3 फरीक हैं, हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है और इमरान खान है। तीनों में से अगर एक भी ये समझता है कि जी देखिए ज़रूरत नहीं है, हमने इनकलाब से ही आना है, और दूसरे ये समझे कि नहीं हमने तो बड़ा इनको जो है ठुड्डे मुक्के मार के ठीक कर लिया है, तो अब हमें क्या जरूरत है मुज़ाकरात की, फिर तो देखिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, लड़ाई और बढ़ाते जाए। हमारा जो कोशिश है वो ये है कि माहौल बनाएं, और माहौल बनाने के लिए हमारी तजवीज़ ये है कि जो इमरान खान के पुराने साथी हैं, जो कोट लखपत में इस वक्त कैद हैं, असीर हैं, 3 साल हो गए हैं उन्हें, उनको रिलीफ दिया जाए, उनको रिलीज किया जाए और उनसे फिर बातचीत की कहानी जो है वो आगे बढ़ाई जाए। लेकिन देखिए, परसों तो आपने देखा ना कि उन्हीं असीरान में से सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी बरियत हुई, बाकी सबको 10-10 साल की सज़ा हुई, और उसके अगले दिन उनके बॉस को 17 साल की सज़ा हुई, यानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। तो जो आप बात कर रहे हैं, इन 3 फरीक में से कोई फरीक इस वक्त राजी आपको नज़र आता है? क्योंकि आपकी, ठीक है, इमरान खान से तो मुलाकात नहीं हुई हाल में, लेकिन बकिया 2, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत, कोई राजी है इस वक्त? देखिए, हमने पहली बात तो ये कि ये जो सजाएं हैं, इसका कोई बड़ा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है, क्योंकि ये तो सजाएं जो हो रही हैं ये उन तलखियों का इजहार है जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। इन केसेस की भी कोई जाहिर है कि प्रैक्टिकल अहमियत तो है नहीं। पहले ही सजाएं हो रही थी, आपने और सजाएं सुना दी, सो इट्स मोर ऑफ अ सिंबॉलिक थिंग। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इन सजाओं से जो एक सिंबलिज्म जाता है वो यही जाता है कि जी हम कोई इंटरेस्टेड नहीं हैं और हम तलखियां बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो मुलाकात हुई थी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ भी, और फिर हमें अलाउ भी किया गया कोट लखपत के दोस्तों से मुलाकात के लिए, हमारा तासुर बहरहाल मुख्तलिफ था। हमें तमाम सीनियर मिनिस्टर्स ने ये बात कही कि ये जो आपकी एफर्ट है ये बड़ी कमेंडेबल है,
اور یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، اور اس کے اوپر جو ہے ٹمپریچر نیچے لانا ضروری ہے تاکہ حکومت کی فنکشنالٹی، اب آپ دیکھیں نا، ہم نے ان کو یہی بات کہی کہ دیکھیں انٹرنیشنلی جو کامیابیاں ہم نے لی ہیں ان کا اثر پاکستان میں بھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ پاکستان میں جو لوور مڈل کلاس ہے، 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والی، ان کا تو کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو آپ جب تک ہم اپنی اکانومی میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، اور اکانومی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ٹمپریچر نیچے نہ آئے، تو آپ دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتا ہے۔ اوکے، تو فواد چودھری صاحب دیکھیں، یہ کوشش آپ کی ہے ٹو برنگ ڈاؤن دا ٹیمپریچر، اکانومی آگے بڑھے، لوگوں تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو، اگر اکانومی واقعی سٹیبلائز ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے یا اس راستے پر ہے۔ بٹ ناؤ وین یو لک ایٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو آپ کے دوستوں میں سے بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آمادہ کر لیں گے وہ مذاکرات کے لیے۔ اسی طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ سربراہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے راضی ہیں، صرف ایک شرط ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے۔ ظاہر ہے کہ مل کر ہی اس چیز پر راضی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پھر ان کے ایفرٹس آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا سکتے ہیں، یا کم از کم ان ایفرٹس کے لیے آپ اپنا کوئی کردار ڈال سکیں کہ بھائی ملاقات کرا دیں، چھوڑ دیں کوٹ لکھپت والوں کو، انہی کی کرا دیں تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ ہو گئے یا ناصر عباس ہو گئے، اچکزئی صاحب ہو گئے، ان کا بھی پرابلم یہ ہے جو باقی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کا ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں جانتے، نہ وہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان ان کو نہیں جانتے۔ تو فرینکلی ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی ان کی طرف سے کہ جانا، وہ کیا بات کریں گے؟ ان کی عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں قریب سے، ان کو پتا ہے کہ وہ نئے لوگوں کے ساتھ کوئی اتنی جلدی اوپن اپ ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کو وہ جو بات کریں گے وہ ان کے لیے پرشین ہوگی، یہ جو بات کریں گے وہ ان کے لیے جرمن ہوگی، سو اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے جاج چودھری صاحب ہو گئے، محمود الرشید ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، یاسمین راشد ہو گئی، عمر چیمہ ہو گئے، اور عمران اسماعیل ہو گئے، میں ہو گیا، یہ ہم لوگ جب ایک پہلے ماحول بنے گا، کوئی ریلیف ہوگی، پھر ہم اگر عمران خان سے ملیں گے، بشرا بی بی سے ملیں گے، وہ بات اور ہوگی۔ ان لوگوں کی ایفیکیسی وہ نہیں ہے جو وہ اپنے آپ کو، جو ان کا خیال ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہمارا فوکس وہ نہیں ہے۔ تحریک تحفظ یہ جو اپنا الائنس بنا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ صرف میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں، اور ہم ایک سیریس پولیٹیکل ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ لیٹ سی کہ کوئی اس میں آگے گنجائش بنے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو لوگ ہیں، پیر صاحب پگاڑا جیسے جو لوگ ہیں، جو حافظ نعیم صاحب جیسے جو لوگ ہیں، ان کو اس میں جو ہے ان کا رول بڑا ہو سکتا ہے، اہم ہو سکتا ہے، بٹ موسٹ امپورٹنٹ از کہ کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں ان کا رول ہے، اور ان کو آپ ریلیف دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اوکے، آپ کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹھیک ہے اگر اس میں میڈیا والے زیادہ ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے یو آئے نہیں ہے، اور انہوں نے اس قومی کانفرنس میں حکومتی جماعتوں کو نہیں دعوت دی، یہ کہہ کر کے کہ they're part of the system, they're part of the problem۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہو نہیں سکتے، اور اس حکومت میں موجود تمام جماعتوں کو ہی آن بورڈ لے کر ڈائلاگ کا حصہ بنانا ہوگا، تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ 100% بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ ہی ایک بنیادی سکم ہے تحریک یہ جو تحفظ آئین موومنٹ جو ہے، اس کا ایک جو پرابلم ہے نا وہ ہے ہی یہ۔ دیکھیں اگر آپ ہماری ایک 70 سال سے 75 سال سے ایک ماڈل چل رہا ہے نا، ماڈل یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ دعا کرے کہ جی آپ یہ جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے 3 فریق ہیں، اس میں جو ہے وہ عمران خان شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں، اور یہ دونوں حکمران جماعتیں شامل ہیں، اور تینوں میں سے اگر ایک بھی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ٹینشن ان کو سوٹ کر رہی ہے، ٹمپریچر ہائی رہنا چاہیے، پھر معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ صحیح۔ اور ہم نے جو بات کی ہے، ہم نے نون لیگ سے بات کی ہے، ہم بڑے کین ہیں
اب پریزیڈنٹ زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں، وہ آئیں گے تو ہم ان سے ملاقات کریں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہم درخواست کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے، اور ادروائز دیکھیں کوئی فارمولا ایسا بن نہیں سکتا ان کے بغیر. لیکن دیکھیں گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے اس میں پھر وہی باتیں تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. سو یہاں تو بات اگین احتجاج کی ہو رہی ہے، اور کیا آپ یہ احتجاج ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو نادیہ، بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی رابطہ نہیں کرے گی، جب حکومت کوئی ریلیف نہیں دے گی، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس، سہیل آفریدی کے پاس اور کیا، مجھے بتائیے آپشن کیا ہے؟ اب ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے سہیل آفریدی جس سے نبرد آزما ہے. ایک طرف انہیں ورکرز کو سیٹسفائی کرنا ہے، ایک طرف انہیں جو اڈیالہ میں لوگ ہیں، عمران خان ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور تیسری طرف سیم ایز علی امین. اور ایگزیکٹلی جو علی امین کے ساتھ ہوا. اور آپ کو یاد ہے میں نے 3 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ علی امین اب کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ایک بڑا مشکل فاصلہ ہے، راستہ ہے جس کے اوپر چیف منسٹر کے پی نے چلنا ہے. اور اب اگر آپ پھر سہیل آفریدی کو، جو ٹو بی فیئر ود ابھی تک ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے، انگیجمنٹ کی بات کر رہا ہے، آپ پھر اس کو ایک ایسے کونے میں دھکیل دیں جہاں اس کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ لانگ مارچ کرے گا. لانگ مارچ کے جواب میں آپ کو وہاں گورنر رول لگانا پڑے گا، اس کے جواب میں ان کو یہاں استعفے دینے پڑیں گے. سو پاکستان تو ایک پریشر کوکر ہی بنا رہے گا اگلے پورے سال بھی. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اس ٹینشن کو بڑھانے میں آخر فائدہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.